الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے بڑی تعظیم کے ساتھ اور فرما برداری کرتے ہوئے اس کے سامنے قیام کرو. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں نماز عصر کا ایک مسلمان کی زندگی پر کیا کیا اثر ہوتا ہے اور نماز عصر کون سے اثرات ایک مسلمان کی زندگی پر چھوڑتی ہے، اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد
توحید کو سمجھ لینے کے بعد توحید جن چیزوں سے منع کرتی ہے اور جن کا حکم دیتی ہے، یہ بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد کہ شرک کا کوئی ذرہ اس مسلمان کی زندگی میں نہ رہے، تو اس کے بعد سب سے افضل کام اور سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز کا ہے۔ 5 وقت کی نماز اس مومن مسلمان پر فرض کی گئی اور اپنے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی۔ اور میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس سوال کا جواب ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہی نماز کا سوال ہوگا۔ اور عام طور پر بچے جانتے ہیں، اور میں اور آپ بھی جو پیپروں سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب پہلی بار پیپر سامنے آتا ہے امتحان کے دن، پہلا سوال پڑھتے ہیں، اگر تو وہ سوال آتا ہے اور آگے والے سوال نہ بھی صحیح سے آتے ہوں تو پہلا سوال پڑھنے کے بعد بندے کو آتا ہو، جس کی صحیح تیاری کی ہو، لگتا ہے پیپر آسان ہے میں کر جاؤں گا، لیکن اگر باقی سارا پیپر آتا ہے اور پہلا سوال مشکل ہو تو انسان ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بنے گا، حالانکہ اس کو باقی سوال آتے ہیں۔ تو اس پہلے سوال کے نہ آنے کی وجہ سے پورے پیپر پر برا اثر پڑتا ہے۔ بعینی ہی بالکل اسی طرح حدیث میں باقاعدہ طور پر آیا کہ کل قیامت والے دن جو اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو گیا، یعنی نماز کا سوال جس سے ہوگا کامیاب ہوا، باقی سارے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا تو باقی جتنے بھی سوال ہوں گے ان میں ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ایک مومن مسلمان کو قیامت والے دن سب سے پہلے اپنے سوال کے صحیح طور پر جواب کی تیاری کر کے جانا ہے، اور وہ 5 وقت کی باقاعدہ طور پر مکمل طریقے سے نماز سیکھ کر کے سنت کے مطابق پڑھنے سے اس سوال میں انسان کامیاب ہوگا۔ اور آج انسان اپنے گھر بار، کاروبار، اولاد اور طرح طرح کی چیزوں کی وجہ سے پریشان کیوں ہے؟ اس پریشانی کی بنیادی وجہ نمازوں کو صحیح سے ادا نہ کرنا، اور ان نمازوں میں سب سے بہترین نماز عصر کو صحیح سے نہ پڑھنا، شوق سے نہ پڑھنا، محبت سے نہ پڑھنا، تکبیر اولیٰ سے نہ پڑھنا، اور اس کی اتنی ٹینشن اور فکر نہ کرنا جتنی اس نماز عصر کی ٹینشن اور فکر ہونی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری سہولیات ہونے کے باوجود ہماری زندگی سکون سے خالی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے تو خصوصی طور پر نماز عصر کو سکون سے ادا کریں۔ یعنی ہم عام طور پر نماز سکون سے نہیں پڑھتے، نماز جلدی پڑھتے ہیں، کبے کی طرح ٹھونگے لگا کے پڑھتے ہیں، جھٹکے دے دے کے نماز کو پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے نماز کا برا حال کیا تو اللہ رب العزت نے ہمارا برا حال کر دیا نماز پڑھنے کے باوجود۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آئے، اور یہ سکون کا وعدہ ہے، تو میں اور آپ اپنی نمازوں کو سکون سے، شوق اور محبت سے ادا کرنا شروع کر دیں۔ نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی میں اور آپ لگا لیں کہ یہ دنیا فجر سے شروع ہوئی اور یہ تقریباً دنیا عصر تک پہنچ چکی، اتنی دنیا گزر چکی ہے، اور یہ امت عصر ٹائم آئی ہے اور مغرب ٹائم اس دنیا کی شام ہو جانی ہے۔ یعنی اس امت کے پاس جو ٹائم ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے۔ ہماری اس دنیا کا ٹائم بھی عصر کا ہو چکا ہے تقریباً، اور مغرب ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، یعنی قیامت آنے میں کتنا وقفہ ہے۔ اور ایک انسان کی قیامت کب ہے؟ جیسے اس کی موت آئے گی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی کی بھی اثر ہو چکی ہے، دنیاوی طور پر دنیا کی بھی اثر ہو چکی ہے، قیامت بہت قریب ہے، اور بحیثیت انسان ایک انسان کی بھی اثر ہو چکی ہے۔ کب اس زندگی کی شام ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے نماز عصر ہمیں اس بات سے بھی اپنی اہمیت یاد دلاتی ہے کہ میری اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقت عصر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کی زمانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر، سورۃ العصر میں ان الانسان لفی خسر،
اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی، وقت عصر کی قسم اٹھائی یا نماز کی قسم اٹھائی، یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ جس چیز کی قسم اٹھانا چاہے اپنی مخلوقات میں سے اٹھا سکتا ہے۔ وہ اپنی اٹھائے، اپنی صفات کی اٹھائے، کسی نبی کی اٹھائے، ولی کی اٹھائے، زمین کی اٹھائے، آسمان کی اٹھائے، کسی ادنا سے ادنا چیز کی قسم اٹھائے۔ یہ میرے اور آپ کے رب کا حق ہے، لیکن مجھے اور آپ کو منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے، نبی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، ولی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اپنی قسم نہیں اٹھا سکتے، ماں باپ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، مجھے میرے سر کی قسم یہ کہہ کر کے لوگ قسم اٹھاتے نہیں اٹھا سکتے، مجھے میرے بچوں کی قسم، میرے رزق کی قسم یہ کہہ کر کے لوگ قسم اٹھاتے ہیں، یہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں قسم اٹھانی تو صرف اور صرف اللہ کی اٹھانی، اور کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، اور یہ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ملتا ہے۔ دوسری بات، تمام نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز عصر کی خصوصی طور پر حفاظت کرنی، یعنی درمیانی نماز۔ اور درمیانی چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، درمیان والے وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور یہ نماز بھی درمیان میں آتی ہے۔ کیسے درمیان میں آتی ہے؟ اس نماز سے پہلے دو نمازیں اور دو نمازیں اس نماز کے بعد ہیں۔ عصر سے پہلے فجر اور ظہر کی دو نمازیں، اور عصر کے بعد مغرب اور عشاء کی دو نمازیں۔ یہ 5 نمازوں میں یہ نماز درمیان والی نماز ہے۔ اس نماز کی حفاظت کا ہمیں کہا گیا، اور تیسرے مقام پر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز۔ تو خصوصی طور پر فجر کی نماز کی حفاظت کرنی، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں نماز عصر کی حفاظت کی تلقین کی گئی، اور یہی وہ 2 جگہ ہیں، 2 ٹائم ہیں، 2 مقام ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنے صبح اور شام کے اذکار بھی پڑھ لی، اور ان اذکار کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ اپنے فجر کے اذکار پڑھیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کے اذکار آپ پڑھ لیں۔ چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد شروع کر دیں اور سورج نکلنے سے پہلے پورے کر دیں، یا سورج نکلنے سے پہلے 20 منٹ پہلے شروع کریں اور سورج نکلنے سے پہلے آپ کے اذکار مکمل ہو جائیں۔ ایسے ہی مغرب کے جو اذکار ہیں وہ عصر کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں، یا سورج غروب ہونے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے شروع کریں، اور 12-15 منٹ میں انسان اذکار کر لیتا ہے۔ اور یہ اذکار انسان کی حفاظت کے لیے، اور یہ سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، پھر مغرب کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد، اور اس طرح صبح میں سورج نکلنے کے بعد جیسے ٹائم ملے جلد سے جلد ان کو پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں اذکار کی بھی تلقین ہے کہ ہم فجر اور مغرب کے اذکار بھی باقاعدگی سے پڑھیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں اللہ سے جو بھی مانگیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اس بارے میں محدثین کے بے شمار اقوال ہیں، لیکن جو صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد آتی ہے اور مغرب تک یہ رہتی ہے۔ اب کس ٹائم یہ عصر کے بعد آتی ہے، کتنی دیر رہتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور سلف صالح سے ملتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے تھے، دعا میں مشغول ہو جاتے، تلاوت قرآن میں اپنی حاجتیں لے کر کے اللہ کے حضور بیٹھ جاتے کہ آج میں نے اپنے رب سے اپنا یہ مسئلہ حل کروانا ہے، یہ پریشانی دور کروانی، یہ چیز اللہ سے لے رہی، اور وہ چیز عصر سے مغرب تک اپنے رب کے حضور مانگتے رہتے، کیونکہ یہ گھڑی عصر سے مغرب تک جمعہ کے دن آنی ہی آنی ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی بے شمار جہاں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اپنی حاجات اور ضرورتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، بچے ہیں وہ اپنے پیپروں میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، اپنے اچھی جگہوں پہ داخلے کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنے قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہیں وہ اپنی روزی کی پریشانیوں میں، شادی کی پریشانیوں میں، بیوی بچوں کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی پریشانیاں جو دنیا جہاں کی ہماری ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی آخرت کی پریشانی کہ کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔
کہیں جنت کا ٹکٹ ہمارا کینسل نہ ہو جائے، اس کے لیے عصر سے مغرب تک ہر جمعے کو ہمیں یہ ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ گھڑی اس ٹائم آتی ہے، فرمایا التمسوها آخر ساعۃ بعد العصر، کہ آپ اس کو تلاش کرو، اس کی تمنا لالچ اور ہرس پیدا کرو کہ میں نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور یہ جمعہ کے دن عصر کے بعد آتی ہے، مغرب سے پہلے پہلے، اور یہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اور پانچویں چیز، نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں صبح کے جو فرشتے آتے ہیں، فجر کی نماز کے ٹائم ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رات کے فرشتے، فجر ٹائم فرشتے چلے گئے، اور جو فجر ٹائم فرشتے آئے ہیں وہ عصر کی نماز میں سارے حاضر ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد جن کی ڈیوٹی لگتی وہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی گویا کہ دو ٹائم کے فرشتے اس نماز ٹائم جمع ہوتے ہیں، اور یہ دیکھتی ہے کہ ایک انسان مومن مسلمان کیا کر رہا ہے، اور جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اوپر والے نیچے آئے اور جو نیچے والے صبح والے تھے جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں، رب العالمین یہ جانتے ہوئے اپنے کامل علم کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے جب تم آئے ہو چھوڑ کے، ٹائم تمہارا چینج ہوا، ڈیوٹی چینج ہوئی، تمہارا ٹائم آف ہوا تو تم واپس آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو، تو کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حالت پہ چھوڑا ہے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور ڈیوٹی چینج ہو گئی، لیکن میں اور آپ گھر میں سوئے تھے، دکان میں بیٹھے ہیں، ڈیوٹی میں ہیں، ہماری حاضری نہیں لگی، اور یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ رب فرماتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، جس طرح کوئی وزیر اعظم کہے کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خاص وزیر ہے، یہ میرا خاص وہ وزیر ہے جس سے میں اپنے مشورے کرتا ہوں، اس کا مقام، اس کی شان کا اندازہ آپ کیا لگاتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا خاص ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا خاص بندہ ہے، اور جب رب العالمین تمام جہانوں کا سب سے بڑا شہنشاہ مالک وہ کہے کہ میرا بندہ، میرے بندے کس حال میں ہیں، اللہ رب العزت کتنی عزت دے رہا اپنے بندوں کو، لیکن عزت لینے والے اس ٹائم سے غافل ہوں اور نماز عصر بھی مسجد میں موجود ہی نہ ہو، جمعہ کے ٹائم تو مسجد بھری ہو لیکن عصر ٹائم مسجد کے اندر وہی چند نمازی ہوں، یہ ہماری تمام مساجد کا یہی حال ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، فرماتے ترکناہم وہم یصلون، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حالانکہ عبادت کے لیے اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس بندے کو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ دنیاوی ضروریات لگائیں، بھوک اور پیاس اور شرمگاہ کی پریشانیاں لگائیں، ان ساری چیزوں سے نکل کر کے ٹائم نکال کر کے یہ میرے لیے عبادت کب اور کیسے کرتا ہے یہ اللہ نے چیک کرتا ہے۔ یہ باقی سارے امتحان میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں جو فرشتوں کے لیے نہیں، وہ سجدے میں پڑا ہے تو اس کو تھکاوٹ ہی نہیں ہونی، اور ساری رات اور کئی مہینے کئی سال ساری زندگیاں گزر گئی تو فرشتہ سجدے بھی پڑا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ساری رات سجدے میں پڑے رہنے کا حکم نہیں، لیکن یہ کہ نماز ایسی پڑھے کہ نماز کے اندر سکون آ جائے، یہ چند منٹ کا سجدہ یہ ایسا سجدہ بن جائے، تیرا خلوص ایسا ہو جس کے اندر کسی اور کی فکر اور تیرا دھیان نہ آئے، یہ چند منٹ کا سجدہ یہ فرشتوں کے ساری راتوں کے سجدوں پر بھاری بن سکتا ہے اگر ہم یہ سجدہ صرف اس اللہ کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں جب وہ یہ پوچھتے ہیں اور فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھٹی چیز، دعائے نبوی اور دعائے رحمت کے مستحق میں اور آپ بن سکتے ہیں۔ وہ بندہ جو نماز عصر کی عبادت کرتا ہے اور نماز عصر سے پہلے ایک اور کام ایکسٹرا بتا دیا جو ضروری نہیں ہے، جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت موقدہ بھی نہیں، غیر موقدہ ہے، سنن رواتب میں سے نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے اس پر مداومت اختیار نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرؤن صلی قبل العصر 4، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے
یہ دعائے نبوی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ آج میں اور آپ کون بندہ ہے جو دعائے نبوی کا مستحق بننا چاہتا ہے، پھر وہ عصر کی نماز کے بعد فوراً مسجد میں آئے، یا گھر سے یہ 4 سنتیں 2 کر کے یا اکٹھی پڑھ کے آئے، یا مسجد میں آ کر کے پڑھے، تو اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق بن سکتا ہے کہ وہ بندہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے، اور فرضوں کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ آپ 4 اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ سنتیں عصر سے پہلے اور ظہر سے پہلے، لیکن 2 کر کے یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ 2 کر کے پڑھیں، نہیں تو 4 اکٹھی پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ دعائے نبوی کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور دعائے نبوی کیا ہے، اس کے بارے میں خود خدا نے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ نبی کی دعا مومنوں کے لیے باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں، اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں، اپنے ماننے والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ حکم دے رہا ہے اور نبی دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں دعا ہے، لیکن میں اور آپ اندازہ کریں کتنے دن یا کتنے مہینے ہو گئے کہ میں نے اور آپ نے عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی، شاید سالوں سال گزر گئے ہوں، شاید رمضان میں پڑھی ہوں، رمضان کے بعد کتنے دن گزر گئے کہ ہم نے کبھی عصر کی نماز پڑھی ہو، عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہوں۔ یہ موقع نہیں ہے، لیکن دعائے نبوی کے مستحق بن سکتے ہیں یہ پڑھ کے۔ چھٹی چیز یہ دعائے نبوی کے مستحق۔ 7ویں چیز، نماز عصر کا میں اور آپ 2 اجر لے سکتے ہیں۔ نماز ایک ہی پڑھنی لیکن اجر 2 ہے۔ آپ کتنی نمازیں جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ایک ہی نماز کا اجر ہے جتنا اللہ نے دینا ہے، جو 25 سے 27 نمازوں تک پہنچتا ہے۔ ایسی ظہر کا بھی اتنا ہی اجر ہے، مغرب کا بھی اتنا ہی اجر ہے، عشاء کا بھی اتنا اجر ہے، تہجد کا بھی اتنا اجر ہے، باقی جتنی نفلی نمازیں ان کا اتنا ہی اجر ہے۔ لیکن آئی نماز عصر ایسی نماز ہے جس کا ڈبل اجر لے سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، کہ یہ عصر کی نماز تم سے پہلے لوگوں کو بھی عطا کی گئی تھی، ان کو دی گئی تھی، مگر ان لوگوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا۔ یعنی اپنی نماز میں سستی کرتے ہوئے اپنے کاروبار اور دکانوں میں لگے رہے، مگر انہوں نے اپنی اس نماز عصر کو ضائع کر دیا۔ فمن حافظ علیہا کان لہ اجرہ مرتین، اور جس نے اس نماز کی حفاظت کی، یعنی اس نماز کو باقاعدگی سے پڑھا، تکبیر اولیٰ سے پڑھا، روٹین سے پڑھا، کبھی اس سے لیٹ نہیں ہوتا، اس کی پوری باقاعدگی سے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے، کان لہ اجرہ مرتین، اس کو ڈبل اجر ملے گا جو باقی کسی اور نماز میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے اس نماز کے لیے، عصر کی نماز کا یہ تصور رکھتے ہوئے کہ ہمیں اس کا ڈبل اجر ملنا ہے، تو ہم عصر کی نماز کی زیادہ طور پر حفاظت کریں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ نماز عصر یہ پہلی امتوں پر بھی تھی اور ہمیں بھی یہ عطا کی گئی، اور ان کے لیے اتنا ہی اجر تھا جتنا رکھا گیا، اور ہمارے لیے اس کا ڈبل اجر رکھا گیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم یہ ڈبل اجر لے سکتے ہیں یا ہمیں اس میں سستی کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ مرد وہ ہیں، رجال وہ ہیں، لا تلہیہم تجارۃ، ان کو کوئی تجارت غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ان کو کوئی تجارت غافل نہیں کرتی، وإقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے سے بھی ان کی تجارت غافل نہیں کرتی، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بھی ان کو ان کی تجارت، ان کا بزنس غافل نہیں کرتا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں
جس دن یہ دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، آنکھیں الٹ دی جائیں گی، یہ دل الٹ دیے جائیں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اس لیے ان کی تجارت ان ساری چیزوں سے ان کو غافل نہیں کرتی۔ اور اس دن بدلہ کیا ملے گا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ رب العزت بہترین قسم کا بدلہ دے گا، جزا دے گا ان اعمال کے بدلے میں جو اعمال وہ کرتے رہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ایک تو اللہ نے جو ہمیں اجر بتا دیے کہ ایک نماز کا اتنا اجر، روزے کا اتنا اجر، فلاں چیز کا اتنا اجر، حج کا اتنا اجر، کہ اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ صرف اتنا ہی، اتنا طے کر دیا نہیں، فرمایا اس جملے کے اس حصے میں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس اجر کو کتنا زیادہ کر دے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر نماز کا اجر بتایا گیا کہ اللہ رب العزت 25 یا 27 گنا دے گا، یہ 25 یا 27 گنا اجر کتنا ہے؟ ایک نماز کا مثال کے طور پر 25-27 گنا میں سپوز کر لیں، فرض کر لیں 2700 نیکیاں بنتی، مثال کے طور پر یہ طے کر دیا 2700 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العزت 2700 نیکیوں کو اور کتنا بڑھا کے زیادہ کرے گا تمہیں نہیں پتا۔ اللہ 27 کو 27,000 کر دے، 27 لاکھ کر دے، 27 کروڑ کر دے، 27 ارب نیکیاں کر دے، یہ اللہ کی مرضی، لیکن 2700 تو ملنا ہی جو طے ہے۔ یہ کتنا ہے یہ میں سپوز کر رہا ہوں، اللہ نے بتایا نہیں کتنا اجر ملے گا، ہم ایک سپوز کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر 2700 ملنا ہے، 27 گنے بتایا گیا ہے، 27 گنا کو سپوز کر لیں 2700 ہے۔ اللہ رب العزت وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس 2700 کو اور کتنا بڑھا دے گا ہمیں اندازہ نہیں، لیکن وہ بڑھائے گا کیونکہ قرآن میں یہ بات آ گئی۔ اور اللہ رب العزت ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے، اور یہ نیکیوں میں بھی ہے اور یہ دنیاوی بزنس میں بھی ہے، کیونکہ اگلی آیت کا حصہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی جو نماز اثر کی حفاظت کرتا ہے، جو نیک اعمال کی حفاظت کرتا ہے، تجارت اس کو نماز سے غافل نہیں کرتی، اللہ رب العزت پھر اس کو بغیر حساب کے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس جملے کا آگے رزق کے ساتھ بھی تعلق ہے، بزنس کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ اللہ رب العزت بزنس میں بھی خسارہ نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر میرے بھائیوں آئیں، میں اور آپ عصر کے ٹائم کو خصوصی طور پر اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے، اپنی مصروفیات سے، اپنی زور کے بعد سونے اور نیند سے، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی اس عصر کی نماز کی حفاظت کریں تاکہ ہماری نیکیاں بھی بڑھ جائیں اور ہمارا رزق بھی بڑھ جائے۔ 8ویں چیز عذاب قبر سے نجات۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، بات تو مختصر کروں، اور فرشتے اس کا حساب لینے کے لیے آتے ہیں، اس مردے کو دکھایا جاتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم قبر میں جائے، فجر ٹائم، رات ٹائم، دن ٹائم، اس کو دکھایا یہ جاتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو ہے، وہ اٹھے گا، اپنی آنکھیں ملے گا اور فرشتے سوال پوچھنے لگیں گے۔ اگر تو یہ بندہ نمازی ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور پھر عصر کی نماز، اور یہاں قبر میں بھی وہ عصر کی نماز کی ٹینشن لے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کتنی اہم ہے۔ یہ فرشتوں سے کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اترکونی، مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو، یہ تو سورج غروب ہوتے جا رہا ہے، میں سویا ہی رہ گیا۔ نماز عصر کی ٹینشن میت کو قبر میں بھی ہوگی، مگر اس کو جو نماز پڑھنے والا ہوگا، لیکن جس نے دنیا میں نہیں پڑھی اس کو قبر کے اندر کیسے فکر ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ فرشتوں کو قبر میں بھی یہ کہہ دیتا ہے۔ 9ویں چیز، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ جس جنتی کو جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، جنتی کہے گا اللہ مجھے جنت کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اپنے چہرے کا دیدار کروا۔ لیکن یہ ایسے نہیں ملے گا۔ جتنی نیکیاں ہیں، جتنے رینک ہیں، جتنے نمبر زیادہ ہیں، اس حساب سے ملے گا۔ کسی کو جنت میں ایک ہی بار ہوگا، وہ ترستا رہے گا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ کئی ایسے جنتی ہوں گے جن کو سالانہ ہوگا، کسی کو ماہانہ ہوگا، کسی کو ہفتہ وار ہوگا، کسی کو کچھ دنوں بعد ہوگا، کسی کو روز ہوگا، کسی کو 5 ٹائم ہوگا، اعمال کے حساب سے۔ اور خوبصورت چیز آپ دیکھ لیں دنیا کی، کوئی خیال آتا ہے کہ پھر دیکھوں، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، لیکن جس نے ہر چیز کو خوبصورتی دی وہ ذات خود کتنی خوبصورت ہے
یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور جو بندہ نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے اس کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں، حدیث میں ساری ذکر نہیں کرتا، ٹائم تھوڑا ہے، تو سورج رات چاند نکلا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم اپنے رب کا دیدار بھی اسی طرح کرو گے، لیکن اس دیدار کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم کر سکتے ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو تم فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو تو اللہ تمہیں اپنا دیدار نصیب کرے گا، جس طرح آج تم یہ 14ویں کی رات کا دیدار کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں تو ہم سوئے رہتے ہیں، رات کو موبائل دیکھ رہے ہیں، رات کو ہم ساری رات اس پہ گزاری، تہجد کا ٹائم ہوا تو سو گئے اور اٹھے نہیں، فجر کی نماز بھی ضائع، اور عصر کی نماز کاروبار میں، پیسے گرنے میں، دنیا کے پیچھے، دنیا ہی دنیا لگی جس کے پیچھے ضائع کر دی۔ میرے بھائیوں، پھر جنت میں اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو ہمیں ان 2 نمازوں کی خصوصی طور پر حفاظت کرنی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد 10ویں چیز ہے جہنم سے آزادی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے اندر، لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ ہرگز وہ آگ میں نہیں جائے گا جو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، فجر اور عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ 11ویں چیز جنت میں داخلہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر، من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھتا ہے، اور دوسری حدیث میں آیا یہ 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نماز ہے، دخل الجنہ، تو بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جہاں 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان 5 نمازوں کے ساتھ خاص طور پر فجر کی، اور فجر سے بھی زیادہ جو اہم نماز ہے وہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ 12ویں چیز نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ نماز عصر لیٹ پڑھنے والا یہاں تک کہ اتنی لیٹ بعض دفعہ کر دیتا ہے کہ سورج بالکل قریب چلا گیا غروب ہونے کے، صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ یہ منافق بندہ ہے، عصر کی نماز لیٹ پڑھنے والا منافق بندہ ہے۔ اور دوسری نماز عصر کے چھوڑنے کا نقصان یہ بد دعائے نبوی کا مستحق بن سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بد دعائیں دی، لیکن ان بد دعاؤں میں ایک وہ بد دعا جب مکہ والوں نے اچانک حملے کا ارادہ کیا اور غزوہ خندق آ پڑا، اور غزوہ خندق کے لیے آپ کو خندق کھودنا پڑی صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ، اور یہ خندق کھودتے کھودتے عصر کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ سورج غروب ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہیں عصر کی نماز لیٹ ہونے کی وجہ سے، فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ہمیں عصر کی نماز کی وجہ سے ان لوگوں نے مشغول کر دیا، حتی غربت الشمس، اور دوسری روایت ہے آبت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا یا غروب ہو گیا۔ ملأ اللہ قبورہم نارا، اللہ رب العزت جنہوں نے یعنی مکہ والوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، یعنی ہم اتنی ٹینشن میں آئے کہ خندق کھودتے کھودتے عصر کی نماز لیٹ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، والعیاذ باللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے اور بیوتہم، یا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں، اور تیسری روایت ہے بطونہم نارا، یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیں۔ یہ 3 بد دعائیں الگ الگ قسم کے الفاظ سے حدیث میں آئی، اور صحابی کو اس میں شک ہوا ہے کہ قبور کہا یا بیوت کہا یا بیت کہا یا بطون کہا، یعنی قبر کہا یا پیٹ کہا یا گھر کہا، ان تینوں میں کوئی ایک چیز ہے جو صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تو ان کے پیٹ کو یا ان کی قبر کو یا ان کے گھروں کو آگ سے بھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بد دعا نہیں دیتے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ میں اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز آج ایک عصری سبب پیدا ہوا جس کی وجہ سے لیٹ ہوئی، لیکن آج آپ بد دعا دیے بغیر نہ رہ سکتے۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ عصر کی نماز کا کیا مقام ہے۔ تیسری چیز کاروبار اس بندے کا برباد ہو جاتا ہے جو بندہ عصر کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما قتل اہلہ ومالہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز رہ جاتی ہے
نہیں پڑھتا ضائع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کے گھر والے، بیوی بچے اور اس کا مال اور بزنس سارا تباہ ہو گیا۔ اس کو آج موجودہ حالات سے سمجھنے کے لیے دنیا میں جنگیں لگی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور جنگ سے ہم مسلمانوں کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائے۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہے، جنگ کا تصور لائیں سامنے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اور وہ چند فاصلے پر کھڑا ہے، اس کے گھر کے اندر سارا مال ہے، بیوی بچے اندر موجود ہے، اور ڈرون یا بم یا میزائل اس کے گھر میں آ کے گرتا ہے، گھر سارا جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ والدین بچے، نہ بہن بھائی بچے، نہ اس کا مال و دولت سارا گھر میں تھا، کوئی نہیں بچا، اور یہ بندہ اکیلا سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس بندے کی آج حالت کیا ہو سکتی ہے اور آپ اندازہ کرتے ہیں۔ جو بندہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی عصر کی نماز ضائع ہو جاتی، اس بندے کا سیم یہ حالت ہے جو حدیث میں آئی ہے، اس کا گھر، اس کے بیوی بچے، اس کا مال و دولت سارے کا سارا تباہ اور ضائع ہو گیا، جیسے بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ چوتھا نقصان نماز عصر کو چھوڑنے کا، ٹوٹل 12 ہم نے یہ چیزیں ذکر کی تھی، لیکن آگے نماز عصر کو چھوڑنے کا چوتھا اور آخری نقصان یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکیاں کرتا ہے وہ برباد ہو جاتی، انسان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جو بندہ عصر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے اس بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان کس طریقے سے نیکیاں کرتا ہے، کتنی محنت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں، تو اسے نیکیاں کی تھی وہ ضائع ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں خصوصی طور پر نماز عصر کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اما بعد۔ ایک ضروری اعلان ہے، بروشر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کل ہفتے والے دن عصر کی نماز کے فوراً بعد حج کی تربیتی ورکشاپ ہوگی، جو آپ کو ملٹی میڈیا کے ذریعے بتائی جائے گی۔ حج کا پورا طریقہ، حج میں انسان کون سی غلطیاں کرتا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حج کی سنتیں کیا ہیں، تو کون سی پریشانیاں جو حاجی کو لاحق ہوتی ہیں، کس طریقے سے اپنے حج کو آسان بنا لیں۔ یہ خاص طور پر وہ لوگ یا آپ کے رشتہ دار جو حج پہ جا رہے ہیں، مرد و خواتین وہ بھی، اور جو حج پہ نہیں جا رہے وہ بھی اس نیت سے اس ورکشاپ میں شریک ہو سکتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارا نام تو نہیں نکالا، ہمارے پاس طاقت تو نہیں، لیکن ہم اس درس کو سیکھنے کے لیے اس ورکشاپ میں جا رہے ہیں۔ اے اللہ آنے والے سال میں ہمارا بھی نام تو اپنے آپ قبول کر لے، اسباب تو پیدا فرما دے۔ تو میں اور آپ اس نیت سے اگر حج کی ورکشاپ میں شریک ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جس کے آگے کوئی مشکل ہی نہیں، وہ شامل ہونے والے سارے لوگوں کو ایک ہی سال میں حج پہ بلا سکتا ہے یا مختلف سالوں میں بلا سکتا ہے، جس طرح اس کی مرضی، جب ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ ضرور بلائے گا۔ تو کل نماز عصر سارے بھائی عصر کی نماز کی اہمیت بھی ہم نے سن لی، عصر کی نماز ادھر ہی با جماعت ادا کریں، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ ورکشاپ شروع ہوگی اور وہ کم از کم مغرب تک، اور اس کی ہم آگے صورتحال دیکھیں گے، سوال و جواب کی نشست ہے آپ کے لیے، اس کے اندر بروشر بھی آپ کو دیا جائے گا، لٹریچر بھی، اور آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہوگا۔ تمام مرد و خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ سکرین کے ذریعے ان کو ان کے حال میں پردے کی صورت میں دکھایا جائے گا تاکہ ان کو بھی حج کا طریقہ پورا سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات، اس جمعے کا خلاصہ جو تقریباً 15 پوائنٹ میں شارٹ کر کے ذکر کر دوں تاکہ ہم جمعے کو جو بھائی کچھ تاخیر سے آئے وہ بھی سمجھ جائیں۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا ایک مسلمان کا بنیادی کام ہے، لیکن نماز عصر کو اللہ سے حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، اسی چیز جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور آج بھی جمعہ ہے، جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہیں عصر سے مغرب تک دعا کریں۔ چوتھی چیز، عصر اور فجر میں دن رات فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب یہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے۔ تو ہمیں
رب کے حضور اپنی حاضری ڈیلی کیسے لگوانی ہے؟ وہ نماز کی حالت میں لگوانی ہے، کاروبار یا دکان کی حالت میں، یا رب کے حضور اپنی غیر حاضری لگوانی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے۔ پانچویں چیز، عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھ کے ہم دعائے نبوی کے مستحق پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھ کے دعائے نبوی کے مستحق بن سکتے ہیں۔ چھٹی چیز، نماز عصر کے پڑھنے سے ہمیں دوہرا اور ڈبل اجر ملے گا جو باقاعدگی سے اس کی حفاظت کرے۔ ساتویں چیز، عذاب قبر سے نجات، اور قبر میں بھی اس مردے کو جب عصر کی نماز کی فکر رہتی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ آٹھویں چیز، نماز عصر پڑھنے سے دیدار الہی نصیب ہوگا جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نویں چیز، جہنم سے آزادی نصیب ہوگی۔ 10ویں چیز، جنت میں داخلے کا مستحق بنے گا۔ 11ویں چیز، اگر وہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا عصر کی تو منافقین میں اس کا شمار ہوگا۔ 12ویں چیز، یہ نبی کی بد دعا کا مستحق بنے گا اگر نماز عصر نہیں پڑھتا۔ 13ویں چیز، اس بندے کا کاروبار تباہ ہو جائے گا اگر نماز عصر نہیں پڑھتا۔ 14ویں چیز، اس کے بیوی بچے تباہ ہو جائیں گے۔ 15ویں چیز، انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں ان 15 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عصر کی نماز کو اور بھی باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارک وانعم على حبیبک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔